سبحان اللہ۔ آج یہ تیسری محفل ہے ہماری کہ جب سے ماہ ذی الحج شروع ہوا تھا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سنائی جائے۔ تو کل ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا یہ واقعہ سماعت فرمایا تھا۔ تو آج اس سے آگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آپ واپس صحیح سلامت اس سے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر نمرود، اس کی بیٹی اور بہت سارے لوگ جو ہے متاثر ہوئے، لیکن اللہ نے جسے ہدایت نہ دی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نمرود کی بیٹی آئی اور وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھ پر کرم فرمائیے کہ میں جان گئی ہوں کہ آپ کا خدا سچا خدا اور آپ کا دین سچا دین ہے اور میرے باپ کا دین اور اس کا خدا جھوٹا اور باطل ہے، سو مجھے کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی کو کلمہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا عزر اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو اس کی دعوت دی کہ تم بھی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو۔ تو عزر اور ان کے گھر والوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ دیکھو تم نے اب نمرود سے دشمنی مول لی ہے، سو اب تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، لہذا نہ ہم تمہاری حمایت کریں گے، نہ تمہاری حفاظت کریں گے اور نہ تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے، تو لہذا تم اپنا راستہ دیکھو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملک کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا اور سفر کے لیے نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام میں، ایک ملک میں پہنچ گئے جس ملک کا نام جزائین تھا۔ وہاں پر پہنچے، وہاں پر آپ ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے۔ تمام لوگ سج دھج کر اچھا لباس پہن کر ایک جگہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان میں سے ایک شخص کو روک کر پوچھا کہ یہ بھگدڑ کس طرح مچی ہے اور لوگ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا آج آپ کے یہاں آپ کے سالانہ عید کا میلے کا دین ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ نہیں، آج ہمارے یہاں کوئی سالانہ میلہ یا عید کا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارے ملک کے جو بادشاہ ہیں وہ بہت ہی رحم دل اور نہایت ہی مہربان ہیں، ساری رعایا ان سے محبت کرتی ہیں اور وہ رعایا کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے پسند کے دولہے کے ساتھ ہی نکاح کریں گی، اور بہت سارے لوگ اس نے دیکھ لیے ہیں لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی۔ بادشاہ بھی پریشان ہے اور تمام رعایا اور وزیرانے بھی پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بادشاہ کی بیٹی نے خواب دیکھا ہے اور اسے خواب میں اس کا دولہا دکھایا گیا ہے اور وہ اس خواب میں دکھائے گئے دولہے کی تلاش میں ہے۔ تو سب لوگ سج دھج کر اس میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی بیٹی دوپہر کے وقت نکلتی ہے اور سب کو دیکھتی ہے اور تلاش کرتی ہے کہ جو خواب میں دکھایا گیا اس شخص سے ملے، اور اس کا اعلان ہے کہ جب وہ شخص مل جائے گا تو وہ ہار اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس شخص کے گلے میں ڈال دے گی اور اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے گی۔ لیکن 7 دن ہو گئے، آج تک یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ تو آج ہم پھر سب لوگ اسی میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہو لی اور آپ بھی اس میدان میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو شہزادی جن کا نام سارہ علیہ السلام تھا، نہایت ہی خوبصورت، کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اس وقت ان کے جیسے خوبصورت حسن و جمال اور عقل مند و دانشور کوئی عورت، کوئی لڑکی تھی ہی نہیں۔ جب وہ باہر نکلی نقاب کے ساتھ اور سب لوگوں کا معائنہ کرنے لگی
تو دیکھتے دیکھتے جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو وہیں پر رک گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حسن و جمال، ان کی وہ نورانی شخصیت اور ان کے ماتھے میں چمکتا ہوا وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر وہیں رک گئی، اور انہیں جو خواب میں دکھایا گیا وہ شخص یہی تھا، وہ پہچان گئی، اور اپنے ہاتھ میں جو ہار تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، آپ کا منتخب فرمایا گیا، اور وہ اپنے باپ کے پاس جا کر تخت پر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نورانی شخصیت، ماتھے میں چمکتا ہوا وہ نور محمد دیکھ کر بادشاہ بھی آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیٹی تو نے شوہر تو بڑا نیک چنا ہے، لیکن یہ غریب اور مسافر نظر آتا ہے، میں اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیسے کروں؟ تو اس کے دربار میں تمام عمرہ اور رئیس کھڑے ہو گئے، اور تمام لوگوں نے اپنا مال جمع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، کہا کہ حضور آپ اسے ہماری طرف سے بطور تحفہ اور نذرانہ قبول فرمائیے، تاکہ آپ بھی بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو بادشاہ سے کہا گیا کہ دیکھو آپ یہ بھی مالدار ہیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیں۔ تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا گیا، اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ آپ کا اس طرح نکاح ہوا۔ بی بی بڑی پیار و محبت سے رہنے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس ملک کی باغ ڈور میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس دنیا کی بادشاہت اور اس کے ملک کا خواستگار نہیں ہوں، مجھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اور مجھے یہاں سے ایک سفر کرنا ہے، اور میں اس سفر کے لیے نکل پڑا ہوں۔ تو مجھے تمہاری سلطنت اور تمہاری بادشاہت جو تم نے دی ہے ان بھی چند شرطیں رکھی تھی، جن میں سے کچھ اس طرح تھی کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے اور میرے ساتھ ہی رہیں گے، کبھی مجھ سے جدا نہ ہوں گے، اور دوسرا کہ میری بات کو آپ ضرور مانیں گے۔ اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ دونوں بڑی پیار و محبت کے ساتھ کچھ دن آپ وہیں پر قیام پذیر رہے۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ابراہیم، تم نے میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اس کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دی ہیں، اور مجھے بھی تم پر پورا اعتماد ہے، اور میں بھی تمہارے اچھے اخلاق اور اچھے کردار اور تمہاری شخصیت کا گرویدہ ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی سلطنت کی ساری بھاگ دوڑ تمہارے حوالے کر دوں، اپنی بادشاہت تمہیں سونپ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ بادشاہت، یہ سلطنت تم ہی کو مبارک، میں اس کا نہ کبھی خواستگار تھا، نہ مجھے یہ کبھی چاہیے تھی، اور نہ میں کبھی اس کی لالچ اور طمع کرتا ہوں، بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک پیغام کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، مجھے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، سو مجھے سفر کرنا ہے، اور میں سفر کے ارادے سے نکلنے والا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو کام دیا ہے اس کام کو انجام دینا ہے، اور مجھے یہاں سے سفر کر کے ملک شام جانا ہے، سو لہٰذا مجھے اجازت دی۔ تو بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے سرتاج، میری زندگی اب تمہارے بنا محال ہے، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتی، سو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں اس کی اجازت نہیں دے گا، تم بڑے لاڑ اور پیار میں پلی ہوئی ہو، اور سفر کی بڑی تکلیفیں اور مشقتیں تم سے برداشت نہ ہوں گی، تو لہٰذا وہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو بی بی
سارہ علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، اب تک آپ سے نکاح کرنے سے پہلے تک میرا باپ ہی میرے لیے سب کچھ تھا، اس کی مرضی، اس کا حکم میرے لیے جس پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن آپ سے نکاح کرنے کے بعد اب میں اپنے باپ کی نہیں بلکہ تمہاری ملکیت ہوں۔ اب تمہاری مرضی، تمہاری رائے اور تمہارا حکم میرے لیے معنی رکھتا ہے، نہ کہ میرے باپ کا۔ اگر وہ اجازت دے تو میں خوشی خوشی تمہارے ساتھ چلوں گی، اور اگر وہ اجازت نہ دے تب بھی میں ان کے حکم کے خلاف ورزی کر کے تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ لہذا جب بادشاہ سے پوچھا تو بادشاہ نے خوشی خوشی اجازت دے دی، اور بی بی سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مصر میں پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، لہٰذا تم یہاں سے لوٹ جاؤ، ورنہ یہ بادشاہ ظالم ہے اور عورتوں کا بڑا خواہش رکھتا ہے، اور جو بھی خوبصورت عورت یہاں سے گزرتی ہے اس عورت کو وہ چھین لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق بنوایا، اور جس میں حضرت سارہ علیہ السلام کو بٹھایا، اور پھر اسے اونٹ پر باندھ کر روانہ ہوئے۔ تو بادشاہ کے لوگوں نے اونٹ کو روکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بی بی ہاجرہ علیہ السلام بی بی سارہ علیہ السلام نے بھی چند شرطیں رکھی، جن میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، کبھی اپنے آپ سے جدا نہ کریں گے، اور دوسرا آپ میری باتیں مانا کریں گے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ کچھ دن آپ وہاں پر رہیں۔ ایک دن بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ابراہیم، تم نے میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں، اور تمہارے اخلاق، تمہاری کردار، تمہاری گفتگو، تمہاری شخصیت سے میں بھی متاثر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے ملک کی بادشاہت میں تمہارے ہاتھ سونپ دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، نہ میں پہلے کبھی بادشاہت کا، حکومت کا خواہشگار تھا، نہ مجھے پہلے چاہیے تھا اور نہ بعد میں اس کی لالچ اور طمع رکھتا ہوں، بلکہ بادشاہت تم ہی کو مبارک۔ اللہ نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور مجھے یہاں سے سفر کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی بی بی سارہ خاتون سے فرمایا کہ مجھے سفر کرنا ہے، مجھے اجازت دی۔ تو بی بی سارہ خاتون نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ تو سارہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، آپ کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے تک میرے باپ کا حکم ماننا میرے لیے ضروری تھا، لیکن آپ کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد میرا سب کچھ آپ ہیں۔ آپ کا حکم، آپ کی مرضی میرے لیے معنی رکھتا ہے، نہ کہ میرے باپ کا حکم اور اس کی مرضی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اجازت دے گا تو میں خوشی خوشی تمہارے ساتھ چلوں گی، ورنہ میں اپنے باپ کے حکم کے خلاف تمہارے ساتھ چلوں گی۔ لہٰذا جب بادشاہ سے اجازت مانگی گئی تو بادشاہ نے خوشی خوشی اجازت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب مصر پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے بتایا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور خوبصورت عورتوں کا بڑا خواہش رکھتا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے لوٹ جائیں۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفر طے کرنا تھا، راستہ ایک ہی تھا، تو آپ نے تجویز یہ بنائی، ایک بڑی صندوق بنائی جس میں حضرت سارہ علیہ السلام کو بٹھایا اور اس صندوق کو تالا لگایا اور اسے اونٹ پر کسوا دیا گیا، اور پھر جب لے کر نکلے تو بادشاہ کے سپاہی جو سرحد پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس اونٹ کو روک لیا اور کہا کہ ہم محصول لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو محصول بنتا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اس صندوق کو کھولنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ مت کھولو، بغیر کھولے جو بھی محصول تم کہو گے میں دوں گا۔ تو ان کی جستجو اور بڑھ گئی اور انہوں نے زبردستی اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ اندر ایک بہت ہی بے مثال حسن و جمال کی مالکہ، آفتاب کی طرح عورت نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے دونوں کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو کہا کہ اس عورت کو نہلا کر، اچھا کپڑے پہنا کر، خوشبو سے معطر کر کے میرے سامنے پیش کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ بندی بنایا گیا۔ جب بی بی سارہ علیہ السلام کو نہلا کر، اچھا لباس پہنا کر، خوشبو سے معطر کر کے بادشاہ کے حکم کے مطابق بادشاہ کے سامنے لایا گیا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا۔ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے سامنے جو پردہ تھا اسے اٹھا دیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام براہ راست اس بادشاہ اور سارہ خاتون میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ بادشاہ نے جیسے ہی سارہ خاتون کے حسن و جمال کی طرف دیکھا، بے قابو ہو کر دست دراز کرنا چاہا، آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، خشک ہو گیا اور وہ زانوں تک زمین میں دھس گیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم ساحرہ ہو، جادوگر ہو، تم نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ تو بی بی سارہ علیہ السلام نے کہا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ میں ایک نیک نبی کی بیوی ہوں، اور تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں سزا دی ہے۔ تو کہنے لگا کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس حال سے نکالے۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ زمین سے نکل آیا۔ پھر جب اس نے سارہ خاتون کی طرف دیکھا تو بد نگاہی پھر کی تو اندھا ہو گیا۔ اب کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کرو۔ سارہ خاتون نے دعا کی تو پھر اس کی آنکھیں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر جب اس نے سارہ خاتون کو دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر پھر بے قابو ہو گیا اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دست دراز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پھر اسی وقت اس کا ہاتھ، اس کا سارا جسم شل ہو گیا، آنکھیں جاتی رہی، صرف زبان باقی تھی۔ پھر عرض کرنے لگا کہ اے خاتون، میں اب سچی توبہ کرتا ہوں، آپ کی بار میں تمہاری طرف غلط ارادہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ تو سارہ خاتون نے فرمایا کہ یہ میری نہیں بلکہ میرے شوہر کی دعا ہے، چاہے تو وہ تمہیں معاف کریں یا نہ کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو بادشاہ ان سے عرض کرنے لگا کہ اے نیک شخص، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تمہاری جوجا کو چھیننا چاہا، تو مجھے معاف کریں اور میرے لیے دعا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے حکم سے نہیں بلکہ میرے رب کے حکم سے ہوا ہے، اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا اللہ کا حکم کیا آتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اس بادشاہ کے سامنے شرط رکھیں کہ جب تک وہ اپنی ساری سلطنت اور سارے خزانے تمہارے حوالے نہ کریں تم اسے معاف نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے سامنے
اس شرط کو رکھا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری ساری سلطنت اور تمہارے سارے خزانے جب تک تم میرے حوالے نہیں کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس نے اپنے سارے خزانے اور ساری سلطنت اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بادشاہ بڑا شرمندہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ بادشاہ جو تیری ہے، سلطنت جو تیری ہے، اس کے میں 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تجھے اور ایک حصہ میرے لیے۔ تو بادشاہ نے، اس کے پاس ایک پاکیزہ خوبصورت اور ایک دوشیزہ کنیز تھی،